اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ پروردگار عالم تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کریں۔ وسیلہ بہت ضروری ہے۔ وسیلے کے بغیر انسان کی زندگی عبث ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا جی مجھے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے آج کل کے دور میں ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے۔ یعنی کیا؟ یہ ایک وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا پیغام اگر آپ پاکستان میں ہیں، کہیں دنیا کے کسی کونے میں پہنچانا چاہتے ہیں، آرام کے ساتھ جو وہ اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی ایک موبائل جو وہ وسیلہ ہے، اور دوسری چیزیں اسی طریقے سے آپ سفر کر رہے ہیں تو سفر کے لیے آپ کو حتماً جو ہے کوئی چیز چاہیے، یا گاڑی ہو یا ہوائی جہاز ہو یا ٹرین ہو، جس کے ذریعے سے آپ منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ اسی طریقے سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے جو ہے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنانا پڑے گا۔ اور یہ وہ وسیلہ ہیں کہ جس کو انبیاء نے بھی اپنی دعا میں وسیلہ قرار دیا ہے، چاہے وہ حضرت آدم ہو، چاہے حضرت نوح ہو، چاہے حضرت ابراہیم ہو، سب نے ان کو جو ہے وہ وسیلہ بنایا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جو ہے وہ روایت میں ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم جب دعا کرتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ اللہم بحق علی اغفر امتی، کہ پروردگار عالم میری امت کو بخش دے علی کے وسیلے سے۔ اور جب مولا کائنات دعا کرتے ہیں اللہم بحق نبی کا محمد اغفر شیعتی، اے پروردگار عالم تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے میرے شیعوں کو تو بخش دے۔ اور کہیں پر ہمیں روایت میں یہ ملتا ہے کہ مولا کائنات پیغمبر کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں۔ تو پیغمبر کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم بحق علی اغفر لعلی، یعنی علی کے ذریعے سے علی کی مشکل کو حل کر دے۔ یقیناً یہ ایک بہت مرحلہ عجیب دکھائی دیتا ہے کہ مولا کائنات آ رہے ہیں اور پیغمبر دعا کر رہے ہیں علی کے وسیلے سے۔ تو کسی نے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ کوئی بھی آتا ہے تو علی کا وسیلہ، اور علی آپ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، اور آج علی خود آئے ہیں آپ کی خدمت میں تو آپ علی کو وسیلہ قرار دے رہے ہیں خود علی کے لیے۔ تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں اس شخص کو وسیلہ بنانا چاہیے جو خدا کے نزدیک محترم ہو، مکرم ہو۔ مجھے اس دنیا میں علی سے زیادہ کوئی مکرم دکھائی نہیں دیا، اس لیے میں نے علی کے لیے علی کو ہی وسیلہ قرار دیا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہماری دعاؤں کو بحق محمد و آل محمد اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور ہمیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن قفل